اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہے جی، آیت نمبر 264 264، جسے ہم نے اس دن شروع کیا اور بات پہنچی وراثت تک۔ دوبارہ شروع کرتے ہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہ تبتلو، تم باطل کرو۔ باطل ہوتا ہے کسی چیز کا ختم کرنا، باطلا ہوتا ہے مٹانا، تو باطل کرو یعنی کہ مٹاؤ، ضائع کرو۔ صدقاتکم، اپنے صدقے، صدقات کی جمع ہے صدقات، تم ضمیر ہے، اپنے صدقات، بالمنی والاذی، میم نون نون من احسان کو کہتے ہیں۔ احسان کرنا اچھی بات ہے، احسان جتانا بری بات ہے۔ ہاں تو احسان کے ساتھ یعنی کہ احسان جتا کر، والاذی، اور اذیت دے کر، ستانا، تنگ کرنا، تانے دینا، تو تے میرا دتا پایا ہے، تو تو سارے تم تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، جیسے ڈائیلوگ۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتانا دینا یہ اردو کے جملے کے حصے ہیں جو آپ نے ایڈ کرنے ہیں۔ عربی میں ہیلپنگ وربس کی اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے، وہاں پر میننگ کلیئر نکل آتے ہیں، لیکن جب آپ عربی سے اردو میں ترجمہ فرمایا کرتے ہیں تو خاص طور پر جو نیو کمرز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے، اور جن کے لیے خاص طور پر بلکہ میں کہہ رہی ہوں وہ بھی تشریف بھی نہیں لائی، آدھا ٹائم تو آپ لوگ گزار چلاتے ہیں، جب آنا ہی ہے خیر سے ماشاءاللہ تو ٹائم پہ آ جاؤ۔ خیر، اچھا، جب آپ عربی سے اردو میں ترجمہ فرماتے ہیں تو لفظوں کے معنی آپ نے لکھے، صدقاتکم، صدقے تمہارے، بالمنی، ساتھ احسان کے، والعزا، ساتھ اذیت کے۔ اب آپ اردو میں ایک دفعہ جملہ پڑھ کے دیکھیں، جملہ بن رہا ہے، اس کی سینس بن رہی ہے؟ نہیں بن رہی نا، تو ساتھ دو لفظ ایڈ کر لیں، ساتھ احسان جتانے کے، ساتھ اذیت دینے کے، اگر آپ زیادہ نہیں بھی کرنا چاہتے، حالانکہ ساتھ ساتھ اتنی دفعہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ یہ بنے گا کہ ایمان والو، احسان جتا کر اذیت دے کر اپنے صدقے ضائع مت کرو۔ لیکن اگر آپ ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اور آپ نے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا بھی، تو پھر یوں کریں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ ضائع کرو تم اپنے صدقے۔ اچھا، صدقے اپنے تم، اتنا تو سیدھا کر لیں، یہ تو کامن سینس ہے، یعنی وہ جیسے جس آرڈر میں اوپر عربی لکھی ہے اس آرڈر میں اردو لکھیں گے، دماغ خالی ہو جاتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ لکھا کیا ہوا۔ صدقے اپنے تم، اپنے صدقات تو کر لیں، یہ بہت مشکل تو نہیں ہے۔ اپنے صدقات، ساتھ احسان جتانے کے، ساتھ اذیت دینے کے، چلے پھر بھی کسی حد تک پتہ تو چل رہا نا کہ جملے میں کہا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ترجمہ کرنے والے کا کام ہوتا ہے، ایک زبان سے جب دوسری زبان میں ترجمہ آتا ہے تو ہر زبان میں کا کی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر ساتھ فٹ کرنا، ہم تاکہ جملے کی سینس واضح ہو نا۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ؟ ہاں، اچھا جی، کیا ہے اس کا مطلب؟ بہت آسان مطلب ہے جو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، کہ میرا پیالہ، میرا صوفہ، میرا جوتا، میرا کپڑا، میرا گھر، یہی کچھ کرتے رہتے ہیں ہم، اور یہی کرنے سے اللہ نے منع کیا، یہی کرنے سے منع کیا۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا حق نہیں ہوتا، ہم اس کی مدد کے لیے اس کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، بیٹے کی شادی کی، بہو کو لے کر آئے، بہو کو گھر میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہمارا فرض ہے؟ نہیں ہے، بنیادی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں بیٹوں کی شادی بھی ہمارا فرض نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی فرض ہے، بیٹے اپنی شادیاں خود کریں،
لیکن اب آپ نے تو سسٹم دوسرا رکھا ہوا ہے نا. آپ نے بیٹے بھی تو نہیں جانے دینے, بیٹے بھی تو پاس رکھنے ہیں, تو لہٰذا پھر بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں, ان کو بسانا ہے. اب آپ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر خود لی ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے, اب آپ جو کچھ اس مد میں کریں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ صدقہ. تو پھر ڈھنگ سے کرو. پھر وہ آ گئی, وہ رہ گئی, وہ کھا گئی, وہ اتنے انڈے کھاتی ہے, وہ اتنا دودھ پیتی ہے, بھی پہلے پتہ پوچھ لینا تھا. نہیں لٹرلی, وہ جی انڈے سالن بھی لیتی ہے, ساتھ انڈا بھی کھاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے پتہ کر لیتے کہ ناشتے میں انڈے کے ساتھ وہ سالن تو نہیں کھاتی, یا سالن کے ساتھ انڈا تو نہیں کھاتی. پوچھ لیتے نا جب رشتہ مانگ رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو اللہ نے کبھی پوچھا کہ آپ کتنا کھاتے ہیں؟ ایک بندہ آپ کے گھر میں ہے, جو کھاتا ہے کھانے تو اس کے نصیب کا ہے. انڈے کی ٹوکری کمرے میں رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں جی؟ جب سالن ہوتا ہے تو ساتھ انڈا کیوں کھاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرض کریں آپ کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے, آپ نہ کریں. نہ کریں نا, بری بات ہے نا. آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی نا, تو ضروری ہے آپ کریں. چھوڑ دیں رستہ. اسی کا وائس ورثہ بہویں ہیں. جہاں بہوؤں کو اختیار مل جائے پھر وہ ساسوں کو تنگ کرتی ہیں. تو سوچیں کہ آپ کے اپنے ماں باپ بڑھاپے میں ہیں تو ان کا کیا سلسلہ ہے, اور وہ کیا جو ہیں فیل کرتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, کام کرنا, ایک دوسرے کو دینا, یہ شروع ہوتا ہے گھر سے. تو اس میں گنوانا, آپ نے یہ کیا جی, آپ نے یہ کیا جی, آپ نے وہ کیا جی, میں نے یہ کیا, میں ساری عمر یہ کرتی رہی. خواتین کا تو خیر یہ رونا زیادہ ہی ہے. اب آ کر بندوں میں بھی ہو گیا, پہلے نہیں ہوتا تھا. لیکن خواتین کا یہ رونا بہت زیادہ ہے, میں نے تو ساری عمر لگا دی, میں تو جب سے بیاہ کرائی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو بھائی کرنا ہی تھا, کس کے سر پہ احسان کیا؟ شادی کی ہے, گھر بسایا ہے, تو پھر کام تو کرنا پڑے گا. ویلی تو کس نے کھوانی نہیں سی. میں نے تمہارے بچے پالے, شوہروں کو کہتی اپنے نہیں تھے؟ اپنے تھے نا, تو کس بات کا احسان ہے؟ شوہر بھی کرتے ہیں, ساری عمر تانتے پیسہ خرچنا نہیں تھا, شادی کیوں کی تھی؟ نہ کرتے. تو وہ جو ساری عمر کا کام ہے نا, 30 32 سال, 34 سال, 40 سال, وہ جب ایک دفعہ بیٹھ کے تانا مارتے ہیں نا, سارا ایک دفعہ ہی چلا کے اٹھتے ہیں. یہی آپ کا رب منع کر رہا ہے. ہمارے رب فرما رہے ہیں جب کر دیا تو احسان مت جتاؤ, اذیت مت دو, باتیں مت سناؤ. کر دیا بس, کر دیا, ختم. تو یہ بڑا اہم سبق ہے جی. اور ہم میں سے اکثریت, ہماری اکثریت, پاکستانیوں کی اکثریت اسی وجہ سے قیامت کے دن مار کھانے والی ہے. کیونکہ پاکستانی عمومی طور پر کنجوس نہیں ہے, عمومی طور پر, کوئی کوئی ہوتا ہے, عمومی طور پر پاکستانی کنجوس نہیں ہے, پر پاکستانی بد زبان بہت زیادہ ہے, اسپیشلی پاکستانیوں میں پنجابی. ہمارا تو ملنا جلنا یہ ہے, نہیں کمینی آ گئی ہے تو ہوں تین فون کرنا یاد آ گیا, ہم تو بولتے ہیں ایسے. استغفر اللہ, بغیرت گل سن, استغفر اللہ, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ. I am just using this word to realize you people, to make you people realize کہ آپ کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں, اور فرینڈس کے لیے کر رہے ہیں. Just trying to show the frankness. میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ لفظ سنا اور سیکھا, یعنی کہ کیا لفظ ہوتا ہے, کیونکہ میری والدہ پشاور سے ہیں, تو ہمارے گھر میں زبان کی احتیاط الحمدللہ تھی. جب میں کالج میں گئی تو دو میری فرینڈس تھیں جو گاؤں کی تھی, تو کمینی اور بے غیرت یہ لفظ تب میں نے ان کی زبانوں سے سنی. اور پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو پنجاب میں نارمل ہے, شہروں میں بھی نارمل ہے, ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ایسے. گلی محلوں کی زبان یہ ہے. سب سے زیادہ اپنی زبان کی احتیاط کریں, سب سے زیادہ. ہولڈ یور ٹنگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں, اپنی زبان سے.
انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی. آپ نے کہا زبان کی باتوں کی وجہ سے لوگ اونڈے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے. تو جو منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں نا نی موٹی فرینڈ ہے جی، یہ آپ کو لگ رہا ہے، اس کو برا نہیں لگ رہا، اندر اندر برا سب کو لگتا ہے، شو نہیں کرتے. اور اگر نہیں لگ رہا تو یہ بھی غیر معمولی بات ہے، یعنی کہ بے حس ہو گئے ہیں نا، ہر وقت گندی باتیں سن سن کر بے حس ہو گئے. جیسے وہ اللہ معاف کرے، بالکل اللہ رحم فرمائے، انسانوں کی کوئی جو ہے وہ لیولز نہیں ہے، مال کے اعتبار سے جو لیولز بن گئے ہیں، تو جو بالکل ہی فقیر، صحیح والے فقیر وغیرہ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو گالیاں بھی دے لیں ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ بے حس ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی سیلف اسٹیم، کوئی عزت نفس کچھ بچا ہی نہیں ہوتا، وہ اس لیول پر آ گئے ہوتے. تو آپ ان کو دھکا مار لیں، آپ ان کو ان کے آگے ایسے پھینک دیں پیسہ، ڈزنٹ میٹر، ان کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ بے حسی ہے، یہ خود ایک بیماری ہے. بری بات بری لگنی چاہیے. یو شوڈ بی اے نارمل ہیومن بینگ. تو ہم نے نارمز بنا لیے ہیں. چھوٹے بچپن سے تو ہم اس کو پوائزن کرنا شروع کرتے ہیں. جو بچہ ذرا بیچارہ موٹا ہے تو پھر ہم اس کو کرنا شروع، گولو، موٹا، گولا، وہ اس کے اندر حیا فیلنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ سینس لیس ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے. پھر جب بڑے ہو کر وہ بے حس نکلتے پھر ہم کہتے ہیں بے حس کیوں نہیں، تسی بنایا. یو آر دا پرسن ہو از ریسپانسبل فار دس مینٹل کنڈیشن. اور یہ سب آپ کرتے ہیں زبان سے. سب سے زیادہ پر اثر الفاظ ہیں. اگر الفاظ پر اثر نہ ہوتے تو اللہ اپنا کلام نہ اتارتے. سب سے زیادہ اثر الفاظ میں ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیشہ اپنا کلام اتارا. تو اپنے الفاظ سنبھالیے، اپنے الفاظ کی پرواہ کیا کریں. اور پچھلی ہی آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم صدقہ دینے کے بعد اذیت دینے سے باز نہیں آ سکتے، صدقہ مت دو، اچھی بات کہہ کے بات ختم کر. وقول للناس حسنا کا اصول ہے. تو لوگوں میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کی شوہر، شوہروں کی بیویاں. اور کیا بات کہنی ہے؟ حسین بات، اچھی طریقے سے بات کہنی ہے، جو بات بھی کہنی ہے اچھے طریقے سے کہنی. تب ذرا سوچیں کہ بات کرنے کے اس لیول سے ہم کتنے دور ہیں. اور ویسے ہر کسی سے قسمیں اٹھوا لو، میں تے کچھ بھی نہیں کیتا، میں تے آج تک کسی نے کچھ کیا ہی نہیں باجی. جتنی خواتین آتی ہیں نا یہی کہتی ہے مجھے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تو ٹکراؤ کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے. ہر کوئی اپنے رویے پر غور کرے. اپنے لیے ہم لوگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پریشانی ہے کیوں؟ آپ کرتے سب کچھ ہیں مگر آپ اپنے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے کہ میں نے یہ کیا، ان حالات میں ایسے کیا، میں نے صحیح کیا. تو آپ دنیا میں تو اپنے لیے جسٹیفائی کر لیں گے، اللہ کے سامنے کیا کریں؟ وہاں تو جسٹیفیکیشن نہیں چلنی. اللہ تو دنیا میں آپ کو بتا چکے ہیں. میں کہوں گا لا تعتذروا اليوم، آج ایکسکیوز مت بناؤ. ہو سکتا ہے ہم سے بھی کہہ دیں اللہ. تو بہرحال جی، تھوڑ دلی، بد زبانی اور بد لحاظی اینڈ ہے پاکستانیوں پر، اور پاکستانیوں میں سے پنجابیوں پر. وہ ایک لطیفہ تھا کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، ریل گاڑی میں سویا ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ نا کون سا اسٹیشن آیا. تو آگے سے اسے جواب دیتا ہے میں تیرے پیو دا نوکر لگیا، میں تین دساں تیری اپنی اکھاں نہیں، اٹھتے گھڑی دے ویکھ لے کیڑا اسٹیشن آیا. کہنا اچھا اچھا فیصلہ آباد آ گیا. کہ آپ کی بد زبانی پہچان ہے آپ کی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
سبحان اللہ. تو زبانوں کو قابو کرنا، ناگوار باتیں نہ کرنا، فضول نہ بولنا. ایک خاتون میرے پاس آئی اور ان کے جھگڑا ہوا تھا اپنے بھائی کے ساتھ. تو ان کے بھائی نے ان کو ناگوار الفاظ کہے. کسی بھائی کو زیب نہیں دیتا بدتمیزی کرنا، لیکن انہوں نے کہی. انہوں نے ان سے بڑھ کر ناگوار الفاظ، بہن نے ان کو پلٹا کر جواب دیا. تو وہ آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی نے مجھے یہ کہا اور میں نے اس کو پلٹا کر یہ کہا. استغفر اللہ. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ کے بھائی نے آپ کو ایک بار ابیوز کیا، آپ نے پلٹا کر اس سے زیادہ گھٹیا بات کہی، اور اب آپ اس کو کوٹ بھی کر رہی ہیں بار بار. یعنی کیا مطلب؟ آپ کے گھر کوئی پوٹی کر جائے، آپ اس کو پلیٹ میں سجا کر لوگوں کو دکھائیں گے ویکھا نے پوٹی کی ہے، ویکھا نے پوٹی کی ہے، ویکھا نے پوٹی کی. ایسے کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے نا. صاف کر کے پھینک دیں گے، ختم کریں گے بات. تو کیا ہو گیا؟ کوئی جس کے اندر جو ہے بھائی وہی دے گا نا. اپنا ہے، نہ چھوڑنے والا رشتہ ہے، لیکن اب وہ ہے تھوڑ دلا یا بد زبان، اس نے کر دی بدتمیزی. اب ختم کرو. دکھانے والی چیز ہے، سنانے والی بات ہے. فون کر کر کے سنا رہے ہو ایک بہن کو، دوسری بہن کو، تیسری بہن کو، ماں کو، بھابھی کو، ہمسائے کو. کیوں؟ کوئی اعلیٰ بات ہے؟ کوئی قابل ستائش بات ہے؟ کوئی پرائز جیت کر آیا ہے آپ کا بھائی یا بیٹا یا شوہر؟ جیت کر آیا پھر تو بتائیں، خوشی سے بتائیں. اور اگر بات شرمناک ہے تو کیوں بتا دیں؟ اچھا وہ ہوا ایک دفعہ، وہ نا سیاستدان کو جوتا پڑتا ہے نا ایک بار، تو جب ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چلتے نا 50 جوتے پڑ جاتے. اسی طرح گالی کوئی کسی کو غصے میں ایک بار دیتا ہے، ہم اس کو بیان 50,000 دفعہ کر دیتے ہیں. تو کنٹرول کریں اپنے آپ. سمجھتے ہی نہیں ہے نا. گندگی کو تو ہم کہیں گے نہیں پوٹی اٹھائیے تو یہاں پہ ہم فریشنر لگائیں یا کچھ یہاں پہ پرفیوم پھینکے کہ بھائی اسمیل بھی چلی جائے. اس کی ہم بار 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 خود ملتے ہیں، ان چیزوں کو گندا سمجھتے ہی نہیں. صحیح کہہ رہی ہیں بہن کہ ہم لوگوں کے ذہن میں ان چیزوں کی گندگی کا تصور نہیں ہے، کیونکہ ہماری اپنی زبان بھی ایسی ہے نا کہیں نہ کہیں. تو ہمیں خود کو بدلنا ہے، ہمیں خود کو بدلنا ہے. مومن اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. یہ زبان کا فتنہ ہے نا. یہ جو مال کے صدقات کو ضائع کرنے والی چیز ہے، یہ زبان کا فتنہ. اس لیے زبان پر بات کر رہی ہوں. آپ کہیں گے صدقے میں زبان پر بات کہاں سے آ گئی؟ صدقے کو سب سے اہم جو انسان کا اچھا عمل ہے وہ صدقہ ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواتین ہیں مدینے میں، نام نہیں لیے گئے. حدیث میں عام طور پر جب پرسنل لیول پر بات ہوتی تھی نام نہیں لیے جاتے تھے. ایک عورت ایک مرد کے بعد ختم کر دی جاتی، پردہ پوشی کا طریقہ ہے. تو انہوں نے کہا جی مدینے میں 2 عورتیں ہیں، ایک جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے مگر بخیل ہے، اور دوسری فرائض ادا کرتی ہیں اپنے، اور پیر اور جمعرات کو روٹی اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہیں. بہتر کون ہے دونوں میں سے؟ آپ نے کہا جو فرائض ادا کرتی ہیں اور پیر اور جمعرات کو صدقہ کرتی ہیں. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم بھی دیا اور پیسہ بھی. وہ علم بھی سکھاتے ہیں لوگوں کو اور پیسہ بھی دن رات خرچ کرتے ہیں. تو صدقات کرنا بے حد محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور موقع پر پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے، بہت عبادت گزار ہے، دن رات نفل عبادت میں لگا رہتا ہے بخیل. اور ایک بندہ جو ہے وہ فرائض ادا کرتا ہے پھر لوگوں کو علم سکھاتا ہے. تو بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو علم سکھاتا ہے اور فرائض ادا کرتا ہے. یعنی کہ علم اور مال دونوں خرچ کرنا صدقہ ہے نا، اور دونوں کو روکنا بخالت ہے نا. تو بخالت کے اگینسٹ ہے یہ. پھر آپ سے پوچھا گیا زاہد اعلیٰ ہے یا سخی؟ تو آپ نے کہا سخی، سخاوت کرنے والا. کیونکہ زاہد جو کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے نا، سخی سے تو دوسروں کو نفع ہو رہا ہے. آپ نے ویسے بھی کہا اوور آل خیرکم من ینفعکم الناس،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، سب سے اچھا وہ ہے. تو لہٰذا سب سے اعلیٰ چیز ہے صدقہ، لیکن صدقے کو ضائع کر دینے والی چیز ہے زبان. زبان. تو پھر سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ زبان. اسی لیے وہ جو حکایت ہے کہ حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا پارٹ آف باڈی کیا ہے، تو انہوں نے کہا دل اور زبان، اور سب سے برا پارٹ آف باڈی کیا ہے، تو دل اور زبان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے حدیث ہے وہ دل کے بارے میں، ہاں، کہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے، دل. اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے، اور وہ ہے دل. ہاں، یہ جو لقمان علیہ السلام والا واقعہ ہے یہ حکایت ہے، لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ زبان سے آپ بڑے سارے کام لے سکتے ہیں. زبان کا درست اور غلط استعمال بڑا کچھ کرا سکتے. تو آپ کی سب سے اہم عبادت صدقہ وہ بھی ضائع ہو جائے گی جب زبان کا استعمال غلط ہوگا. تو زبان کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. لہذا ہمیشہ یاد رکھیں ایک بات، میں اپنی بچیوں کو بہت زیادہ یہ بات سناتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے، کوئی ہوتا ہے ٹائم کسی بندے کی بات ہو رہی ہے آپ کو بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، آپ اس کے بارے میں اچھا کہنا ہی نہیں چاہتے، خاموش ہو جائے، مت کہیں. ٹھیک ہے؟ تو لہذا زبان کو روک کر رکھیں، ورنہ آپ کے کسی صدقے کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں، کسی نیکی کی کوئی اہمیت نہیں. اور زبان روکنے سے میں پھر دوبارہ عرض کر دوں، یہ بات اس دن بھی ہوئی تھی، ناہید بہن نے پوچھا بھی تھا، آپ خاموش ہو گئے سڑ کے اور رویہ آپ کا خراب ہے اور آپ اگلے کو دیکھتے نہیں ہیں اور چیزیں بینک کر رہے ہیں، تو بھائی وہ خاموشی ریکوائرڈ نہیں. ہاں، ایکشن از اسٹرانگر دین ورڈز، ہے کہ نہیں؟ اصول ہے نا. تو لہٰذا پھر آپ کی بد مزاجی نظر آ رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے زبان روک لی، وہ تو غصے میں روک لی نا. غصہ اور صبر یہ دو الگ الگ باتیں، غصہ اور صبر الگ الگ بات ہے. صبر کی مثال دیکھنی ہے تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھ، پتہ لگ جائے گا. آپ نے ماتھے پر بل تک نہیں ڈالا کبھی ابن ابی کو لے کر، حالانکہ اسے جو کچھ کیا سب کو پتا ہے. تو جی اس لیول کو اچیو کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن اس کے قریب ہونے کی کوشش تو کریں. اور یہ کم از کم اصل میں نا، ہم جب اپنی غلطی مانیں گے تو اصلاح ہوگی نا. تو سب سے پہلے تو یہ غلطی مانیں کہ آپ غلط ہیں، کیونکہ ہم سب نے اپنی اپنی جسٹیفیکیشن بنائی ہوئی، ہر کسی نے جو جہاں غلط ہے نا اس نے وہاں اپنی جسٹیفیکیشن بنائی ہوئی. تو سب سے پہلے تو ایکسپٹ کریں کہ ہاں وی آر ڈوئنگ رانگ. اس کے بعد کہاں کہاں غلط ہے وہ دیکھیں. اس کے بعد تھرڈ سٹیپ اپنے آپ کو سمجھانے کا ہے کہ آپ سے یہ سوال نہیں ہونا کہ اگلے نے کیا کیا، آپ سے سوال ہونا ہے آپ نے کیا کیا. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا اس لیے کہ اس نے ایسا کیا، تو یہ تو حساب ہی نہیں ہے نا. حابیل اور قابیل کا قصہ بھول جاتے ہیں. حابیل مارنے بھی آئے گا تو قابیل ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا نامہ عمل دیکھنا ہے نا. تو یہ کوئی جواز نہیں کہ فلانا ایسا کرتا تو میں ویسا کروں گا، جیسے کچھ ایسا تو اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے. سیاسی معاملات وغیرہ اور چیز ہوتے ہیں، جو ہماری سوشل لائف ہے اس کے اندر ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے. اس میں ہے یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، برائی کو بہترین نیکی کے ساتھ ہٹاؤ. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر مانے کہ آپ میں یہ جو مجھ میں کمی ہے میں اسے ایکسپٹ کروں، پھر میں اپنے لیے جواز نہ بناؤں کہ میں تے چنگی بڑی ہاں، میں تے کدی کسی نے کچھ کیا نہیں. ایسے نہیں، ایسے گیم نہیں کھیلی جا سکتی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور اپنا دل بڑھائیں، صحابہ کو یاد کریں اور اپنا دل بڑھائیں. ہم وہ لیول تو اچیو نہیں کر سکتے، ہمارے اتنے حوصلے ہی نہیں ہے، پر کسی لیول تک پہنچنے کی دوڑ تو لگائیں نا. اور ایک اور بات یہ یاد رکھیں
کہ جب امتحان آئے گا تبھی چیک ہوگا نا. جب میں آپ کے ہاتھ میں پیپر دوں گی، ویسے تو سب سے بڑا سر زینب ہلاتی ہے جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں، جیسے سب کچھ اس کے سر میں ڈائریکٹ جا رہا ہے میرے منہ سے نکل کر، جیسے وہ پیروں کے سینے سے ٹرانسفر ہوتا ہے نا. وہ تو پیپر ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کس کو کتنی سمجھ آئی ہے. سنجیدہ بات کر رہی ہوں میں، زینب سے مذاق کر رہی ہوں، مثال دے رہی ہوں آپ کو زینب کی، اس کا مذاق نہیں اڑا رہی. آئی لو ہر. کوشش بہت کر رہی ہے، انشاءاللہ سیکھ جائے گی. بات یہ ہے کہ پیپر ہاتھ میں آئے گا تو پتہ لگے گا نا. تو جب آپ کے سامنے وہ بندہ آئے گا جس نے آپ کو تگنی کا ناچ نچانا ہے، تب تو آپ کا امتحان ہوگا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عبداللہ بن ابی نہ ہوتا تو اخلاق کہاں سے نظر آتا ان کا؟ جب عبداللہ بن ابی سامنے بیٹھتا تھا تو پتہ چلتا تھا نا آپ کا اخلاق کیا ہے. تو آپ کی زندگی میں جب ٹیسٹ آتا ہے تو آپ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے، پھر کہتے پہلے تو میں ایسی نہیں تھی. تو پہلے ایسا ہونا کیوں تھا؟ کس کے ساتھ ہونا تھا جب آپ کے سامنے آپ کا اوپوننٹ ہی نہیں تھا؟ یعنی جب پیپر میں فیل ہوئے تو کہا میں تھے بہت ذہین تھا، پتہ نہیں پیپر کی میں فیل ہوگی، پیپر ہوا تو پتہ لگے نا کتنے ذہین سو. ایکسکیوز ہے، ایکسکیوز ہے. میں تو ایسی نہیں تھی، پتہ نہیں میں کیوں ایسی ہوگی. نہیں، آپ ایسے ہی تھے، آپ پر ذمہ داری پڑی ہی نہیں تھی. جب ذمہ داری پڑی آپ کا اصل سامنے آ گیا. خود آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، خود آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کو دھوکوں سے نکالے، اپنے آپ کو اس خوش فہمی سے نکالے میں ایسی نہیں ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اختیار ملنے سے اور پیسہ آنے سے کوئی نہیں بدلتا، انسان کے اصل معاملات، انسان کی اصل پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے. تو جب وہ بندہ سامنے آئے گا جس کو آپ پسند نہیں کرتے تب امتحان شروع ہوگا نا. جب میرے ارد گرد میرا میاں ہے، میرے بچے ہیں، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، تو میں نے کس سے لڑنا ہے؟ وہ سارے میرے پیارے ہیں. جب میری بہو آئے گی، جب میری سوتن آئے گی، جب میری جٹھانی آئے گی، جب میری دیورانی آئے گی، جب میری ساس آئے گی، لڑائی تو تب شروع ہوگی بیکاز آئی ڈونٹ لائک دیم. اب بات شروع ہوئی نا، اب بات شروع ہوئی. انڈا ونڈے انا ونڈے دی اوڑیاں تو مڑ مڑ اپنے ہی اپنے شوہر کی خدمت کی، اپنے بچوں کی خدمت کی، اپنی ماں کی خدمت کی، اپنے باپ کی خدمت کی. کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. سب کرتے ہیں، کتا بلا بھی کرتا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گیدڑ ہوتے ہیں نا، گیدڑ جھنڈ بنا کے رہتے ہیں. گیدڑ شکار کرتا ہے تو کھاتا نہیں ہے، گھر لے کر جاتا. سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا ہے، ہاں یہ واقعی بتا رہی ہوں. پھر بیوی بچوں کو دیتا ہے، پھر اینڈ پہ خود کھاتا. تو یہ تو وہ بھی کر لیتا ہے. آپ نے کیا کارنامہ کیا؟ کیا کارنامہ کیا؟ بھیڑیوں کو دیکھیں، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، ان کا جھنڈ ہوتا ہے. وہ جب ٹریول کرتے ہیں سب سے آگے بوڑھے بھیڑیے ہوتے ہیں، بزرگ، اس کے بعد پھر بچے، پھر فیمیل بھیڑیا، بھیڑیا نہیں کیا کہنا چاہیے، وہ ہوتی ہیں ساری، اور آخر میں سارے جوان بھیڑی ہوتے ہیں. اور لیڈر خود اونچائی پر، یعنی کہ جیسے گزر ہے جو اونچا ٹیلا ہے وہاں پہ جا کے کھڑا ہو کے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس پہ نہیں ہلنا. جب سارا وہ آگے چلے جائیں گے پھر وہ وہاں سے کود کر اور آگے جا کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی خطرہ تو نہیں، دور تک دیکھ رہا ہے. جب کھانا وہ لوگ شکار کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں، شکار کر کے وہ لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے بزرگوں کو، بچوں کو دیتے ہیں، اپنی عورتوں کو، یعنی بھیڑنیاں کیا مجھے واقعی نہیں پتا بھیڑیے کا مونس کیا ہے، اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جوانوں کو جو بچہ کچا ہے وہ ملتا ہے. تو یہ اخلاق تو بھیڑیوں میں بھی ہے، یہ تو جانوروں میں بھی اخلاق ہے. آپ دیکھ لیں جتنے چرند پرند ہیں، درند ہیں، جا کر اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے؟ کھلاتے ہیں نا. یہ تسی کڑا کارنامہ کیتا، کیا کیا آپ نے؟ ساری عمر میں نے بچے پالے. اور بھائی کوا بھی پالتا ہے، مینا بھی پالتی ہے، بلی بھی پالتی ہے، ہر جانور پالتا ہے. یہ حیوانی لیول کا کام ہے، سب حیوان کرتے ہیں. حیوان ہے نا سب. حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زندگی ہو، لیونگ تھنگ. تو سب لیونگ تھنگس کرتی ہیں، سارے جانور کرتے ہیں. آپ ایک جانور ہیں، ہم حیوان، اور ہمارے اندر حیوانی صفات بھی ہیں اور نورانی صفات بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب میں ہیں. ہر انسان دو چیزوں سے بنا ہے، مٹی سے اور نور سے. مٹی کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ باڈی. اور نور کیا ہے؟ روح. تو نورانی کیفیات بھی ہیں اور حیوانی کیفیات بھی ہیں، سب کے اندر ہیں. 50-50. انسان اسی کا ماخذ ہے. نہ انسان فرشتہ ہے اور نہ انسان
حیوان مکسچر ہیں ہم بھائی. اب بات یہ ہے کہ حیوانی جذبات جو ہیں ان کی تسکین آسان ہے، ہم کر لیتے ہیں. تو یہ سب حیوانی جذبات ہیں، یعنی کہ محبت کرنا، بچوں کو کھلانا پلانا، خود کھانا پینا، سونا جاگنا، جو ہماری فزیکل نیڈز ہے. انہی فزیکل نیڈز کے اندر بچے بھی آتے ہیں نا، ماں باپ بھی آتے ہیں، محبت بھی آتی ہے، ان کو لک آفٹر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ان پر اجر رکھا ہے، بالکل رکھا ہے، لیکن اپنے بچوں کی حد تک آپ نے کیا. وہی بات ہے تو جانور بھی کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں جانور اپنے بچے پہ پیر نہیں آنے دیتا اپنے. تو کیا کمال کیا. کمال تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ لوگ آتے ہیں جن سے آپ کا نیچرل لو نہیں ہے، اور وہ کسی حد تک آپ کو ستاتے بھی ہیں. یہ بات میں آپ کو بارہا کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن سے آپ کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، راگیر، بس میں بیٹھے تو ساتھ بیٹھ گئے، کہیں کسی کام کے لیے گئے تو وہاں آمنا سامنا ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ بدتمیز ہو، تنگ کرنے والا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا ساتھ بیٹھے کونیاں ماری جائیں گے، آپ کہتے ہیں دفع کرو، 10 منٹ کا سفر ہے، کیا اس کے منہ لگوں. ایسے ہی کرتے ہیں کہ لڑ پڑتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، دفع کرو، کیا اس کو اب کرنا، ابھی میں نے اتر کے چلے جانا. تو اس طرح کے لوگوں سے کوئی بھی نہیں الجھتا. جینون بات ہے، نیچرل بات ہے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، یعنی کہ ہماری فیملی، شوہر، بچے، ماں باپ، بہن بھائی. یہ تو وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں. ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ان کے ساتھ اچھا کیا تو کیا کمال کیا. کتے کو 2 دن روٹی ڈالو وہ بھی تم ہلا دے گا، ایسا ہی ہے نا. تو اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا بھی کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، بروں کے ساتھ اچھا ہونا. تیسرے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں بھی ہیں اور آپ کو تنگ بھی کرتے ہیں، آپ انہیں نکال بھی نہیں سکتے اور انہوں نے ستانا بھی ہے. ان کے ساتھ اچھے ہو جائیں. مشکل ہے لیکن یہی تو ایمان ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو بھائی اخلاق کا درجہ پانا اتنا آسان نہیں. اور دوسرے کا اعمال نامہ نہ دیکھیں، اپنا اعمال نامہ دیکھیں. کیونکہ اللہ نے یہ سوال ہی نہ کرنا کہ شمسا کیسی تھی یا حفصہ کیسی تھی. اللہ نے پوچھنا بی بی فلک تم نے کیا کیا. تم اپنا جواب دو، جو انہوں نے کیا میں ان سے پوچھ لوں گا، ہے نا. تو بس یہی بات ہے. اللہ جی میری نند نے یہ کیا، اللہ کہیں گے چپ کر جاؤ، وہ میں اس سے پوچھوں گا تم بتاؤ تم نے کیا کیا. کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ بدترین برائی کا بدلہ بہترین نیکی سے دو؟ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ دیا تھا اللہ جی. کیا تمہارے نبی نے سکھایا نہیں تھا؟ سکھایا تھا اللہ جی. پھر تسی کی کر دے رہے. انہیں جو کیتا میں پوچھ لاں گا. یہ مشکل مرحلہ ہے جی، لیکن یہی سچ ہے، یہی سچ ہے. اور اس اخلاقی معیار کے اوپر اگر ہم اپنی تعمیر کریں گے نا تو پھر ایک صحیح کیریکٹر تعمیر ہوگا. پھر آپ کو ان مومنوں کی جھلک نظر آئے گی جنہیں آپ قرون اولا میں دیکھتے تھے. باقی رہ گیا یہ کہ جی ہمارا اتنا حوصلہ نہیں ہے. یہ ایسے جیسے کوئی انجینئرنگ میں داخلہ لے اور پھر کہے مجھ سے تو اتنا پڑھا نہیں جاتا. نہیں جی ایسے نہیں ہے، سب کے اندر حوصلہ ہے. آپ بلٹ ان ہے اس مقصد کے لیے. ٹھیک ہے کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن سب کر سکتے. یہ نہ کرنے کے بہانے ہیں. جیسے آج کل کی بچیاں کرتی ہیں نا، ہم سے تو اتنا کام ہی نہیں ہوتا امی. بہانے، بہانے. اور ہم نے ان کے بہانے مانے ہوئے، اس لیے کام نہیں ہوتا. ڈال دیں گے سر پر پھر سب کچھ ہوگا. تو ہم نے بھی بہانے بنائے ہوئے. تو یہ بہانے آخرت کو خراب کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. اور بہت حسرت ہوگی اس وقت قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ سارے عمل کرنے کے بعد ہم نے ایک زبان استعمال کر کے اپنے عمل ضائع کر لیے. بہت حسرت ہوگی اس. تو اس لیے دنیا میں اپنی زبانیں روکیں، زبانوں پر قابو پائیں، کم بولیں، اچھا بولیں. اچھے الفاظ بھی اچھے استعمال کریں. پہلی بات نی نو کر کے بات کرنی بند کر دیں. آپ جناب کر کے بات کریں. عزت دینا سیکھیں، اپنے آپ کو بھی عزت دیں اور دوسروں کو بھی عزت دیں. عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی عزت سے بات کریں. آپ کیا کر رہے ہیں کر کے بات کریں.
دوسری بات یہ ہے کہ ٹونٹ نہ کریں، ٹونٹنگ ورڈز استعمال نہ فرمائیں، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ ہنسی مذاق اور بات ہے، لیکن طنز نہ کریں، طنز نہ کریں، سیدھی بات کہیں اور اچھے انداز میں کہیں، کوشش کریں کہ بات کو عمدگی سے کہیں، اور نرمی آ جائے تو سبحان اللہ۔ جنت میں لے کر جانے والی سب سے آسانی کے ساتھ لے کر جانے والی چیز ہے اور رفق، نرمی، نرمی۔ تو نرمی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور کہاں سے شروع ہوگی نرمی؟ فائزہ آپ بتائیں۔ اپنے گھر سے، اپنے نہیں، یہ نہیں پوچھا میں نے، آپ کے مزاج میں نرمی کا آغاز کیسے ہوگا؟ کہاں سے؟ آپ کے باڈی میں کیا آپ چینج کریں گے تو نرمی آئے گی؟ دل، شاباش۔ ہر اخلاق کا مقام دل ہے، اور ہر بد اخلاقی کا مقام دل ہے۔ چاہے اس کو کوڑا گھر بنا لو اور چاہے اس کو آئینہ خانہ بنا لو، چاہے اس کو آپ مرکز یار بنا لیں اور چاہے آپ اس کو ایک بازار کی طرح بنا لے کہ رنگ رنگ کی بیکار چیزیں لگی، اپ ٹو یو۔ تو ہر اچھا یا برا اخلاق دل سے جنم لیتا ہے، تو دل کی اصلاح کریں۔ دل نرم ہوگا، ہر چیز میں نرمی آئے گی۔ نرمی کیسی آئے گی؟ دل میں قرآن زیادہ پڑھنے سے، موت کو یاد کرنے سے، مساکین کے ہمراہ بیٹھنے سے، غریب رشتہ داروں سے ملنے سے۔ اللہ اکبر، یتیم کے ساتھ وقت گزارنے سے نرمی آئے گی دل میں۔ تو دل نرم کریں، پھر زبانیں بھی نرم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلی بات پھر یہ سوچنا چھوڑ دیں میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، یہ شیطان کا بھرم ہے، یہ شیطان کا بھرم ہے۔ تو صحیح ہے، جو آپ کو ہر وقت یہ کہتا ہے نا تو صحیح ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو آپ کو کہتا ہے یہاں غلط یہاں صحیح، کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا دوست وہ ہے جو مجھے میری خامیوں سے آگاہ کرے۔ تو برا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ تم غلط ہو، لیکن وہ آپ سے سنسیئر ہے، اسی لیے وہ آپ کو بتا رہا ہے غلط۔ یہ شیطان ہے جو کہتا ہے نہیں نہیں تو صحیح، تو بالکل ٹھیک کیتا، تو خالی گل کی تھی تین تو چپیڑ مارنی چاہیے سی منہ تے۔ تو بہرحال جی، امتحان مشکل ہے، پر امتحان تو یہی ہے۔ پتہ کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین یا تابعین یا بعد ازائی بد مسلمان بہت سارے ان کے سامنے معاملات تھے۔ جہاد پر جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے ایک تو دنیاوی ایسپیکٹ تھا، بزی رہتے تھے نا بہت زیادہ، تو ان مسائل میں پڑتے ہی کم تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ کو پتا تھا ان کا سارا کوٹا تو ادھر سے پورا ہو جانا ہے۔ جہاد پہ گئے، نیکیوں کے انبار مل گئے، تبلیغ پر گئے، نیکیوں کے انبار مل گئے۔ اب دونوں چیزیں الٹ ہو گئی، ہم تو کہیں نہیں جاتے، ہم تو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی میں اما ابا کہاں گئے؟ ان کے اما ابا کہاں گئے؟ آپ کہاں گئے؟ گھروں میں ہی بیٹھے ہیں نا، گھر کا ہی طواف کر رہے ہیں۔ کعبہ گھر ہے، قبلہ گھر ہے، ہمارا دین و ایمان گھر ہے، ہم اپنے گھر پہ قربان بس، اور ہو جاتے۔ ہماری نسلیں ہو چکی ہیں، تیسری چوتھی نسل ہے گھر پہ قربان ہوگی، ہم نے بھی قربان ہو جانا۔ ہماری شمع ہمارا گھر ہے، ہم اس کے پروانے۔ تو پھر اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس ہے، نہ تسی جاتے چلے، نہ تسی تبلیغ کرنی ہے، نہ تسی ملکی سیاست صحیح کرنی ہے، تسی کرنا کی ہے؟ تسی گھر دے وچ ہی وڑنا ہے، کڑنے وچ ہی وڑنا ہے، تو پھر کڑنے دے وچ ہی مسائل آن گے نا۔ تو دو باتیں، ایک تو گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اگر جائز ہونا تو ہم کہیں دبو بھی سنکاری چی، اتنی محبت ہے گھروں سے۔ تو پھر اس محبت کی شدت کی وجہ سے جب گھر میں کوئی بھی آتا ہے تو ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شوہر کی دوسری بیوی ہو،
جتنیوں کے شوہروں نے دوسری شادیاں کی ہیں انہوں نے اپنی دنیا آخرت خراب کی ہوئی ہے اپنے لیے مسائل پیدا کر کے، ایک دو لوگوں کو نکال کر سب نے مصیبت ڈال لی ہے، جتنیوں کو میں جانتی ہوں۔ پھر کہتے ہیں پاکستانی معاشرہ پاکستانی معاشرہ کیا؟ پاکستانی معاشرہ کیا؟ آپ خود اپنی اصلاح کریں۔ معاشرے نے آ کر آپ کو کہا ہے کہ بھائی تم یہ کرو تو تم وہ کرو، اپنے گھر کا معاشرہ آپ خود ہے کہ نہیں؟ وہ میں نے بتایا تھا نا، وہ بڑی اچھی خاتون ہے، تو میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا، اس نے دوسری شادی کر لی، وہ اس کو دیتا ہے پیسے وغیرہ، تو میں نے کہا پھر آپ گزارا کیسے کرتی ہیں؟ تو کہتی ہے اسلام آباد میں گھر میرے نام پہ ہے، انہوں نے لیا ہوا ہے، اور وہ گھر میرے نام ہے، ڈبل سٹوری گھر ہے، نیچے دکانیں بھی ہیں، تو ان کا کرایہ مجھے آتا ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کو کرایہ آتا ہے تو پھر خرچہ وہ آپ کو کیوں دے؟ یعنی تو نہیں، اس کو دیتا ہے۔ اچھا بچے، میرے بچوں کا خرچہ نہیں دیتا، میں نے کہا بچے کیا کرتے ہیں؟ ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک پتہ نہیں شاید کیا ہے، شادیوں کی، تو میں نے کہا آپ کے بچوں کا خرچہ کیوں دے؟ وہ تو اب انڈیپینڈنٹ ہے، اس کے بچے، وہ سیکنڈ میرج ہے تو بچے چھوٹے ہیں، ایک شاید اس وقت 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک 8th میں تھا، ایک شاید O لیول میں تھا، میں نے کہا وہ تو بھی ڈیپینڈنٹ ہے نا۔ نہیں نہیں، اس کو دیتا ہے، برابری کرے، میں نے کہا برابری ایسے نہیں ہوتی، جو بچے پڑھ گئے، شادیاں ہو گئی، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ان کو ایک ایک پورشن بھی اس سے بنا کر دے دیا، اب وہ اپنا کمائیں گے کھائیں گے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا ظاہر ہے وہ خرچہ دے گا۔ جس بیوی کو اس نے ایک گھر پورا جو ہے 10 مرلے کا اسلام آباد میں، ڈبل پورشن بنا ہوا، نیچے دکانیں، ان سب کا کرایہ ٹوٹل ان خاتون کو آتا ہے، وہ ہے بھی ان کے نام پر، اور رہتی وہ کنال کا گھر ہے جس میں وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ وہ رہتی ہے، انہوں نے 3 بلاک بنا کر دیے، تینوں الگ الگ، یعنی کہ بیوی الگ، ایک بیٹا الگ، ایک بیٹا الگ۔ اب ان کو وہ فردر کچھ دیں اس کو کوئی ذمہ نہیں ہے، اس نے سیٹل کر دیا۔ اب دوسری بیوی جو ہے ان کے یا ظاہر ہے وہ خرچہ دیتا ہے، اور وہ صاحب جو ہیں بچوں کی فیسیں دیتے ہیں، تو بھائی وہ پڑھ رہے ہیں نا ابھی، جب وہ ڈیپینڈنٹ میں ہو جائے گا وہ ان کو بھی سیٹل کر دے گا۔ تو کہتی ہے میرے پاس رہتا نہیں، میں نے کہا آپ اتنا لڑ جب آپ ابھی اتنا برا بھلا کہیں گے تو جب وہ آتے ہوں گے تو آپ کیا کرتی ہوں گی؟ تو پھر کیسے رہے گا وہ آپ کے پاس؟ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اس طرح کی بہت ایگزامپل بڑی پڑی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں سے عشق ہے، ہماری زندگی میں ایک عشق ہے، ہمارے گھر، تو پھر اس لیے آزمائش بھی تو اسی میں سے ہوگی نا۔ بہو آ جائے تو مصیبت ہے، بہو کے گھر میں ساس آ جائے تو مصیبت ہے۔ کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، ایک تو ہم لوگوں کی سوچ، گھر اتنی سی سوچ ہے گھر کی، بس گھر کی۔ ہاں ہماری پریشانی کیا ہے؟ میرے فلانی چھری کتنے گئی، میرے ڈبے کا ڈھکن، بسترے سے اٹھ کر جا کر الماری کھول کے دیکھیں گے، میرے فلانی ڈبے کا ڈھکن نہیں لبدا پھر ڈسکوریز بھی یہی ہے ہماری۔ میں ڈبے کا ڈھکن لب لیا، صبح اٹھ کر شوہر سے ہوتا ہے نا، میں اپنی انگوٹھی لب لی، یہی ڈسکوریز ہے ہماری زندگی میں، اور یہی ٹینشنز ہے۔ اس قدر محبت ہے، اس قدر محبت ہے چیزوں سے، استغفر اللہ۔ ایک یہ سبب ہے، جس سے محبت ہے اسی سے آزمائے جائیں گے نا، اب محبت کس سے؟ تو پھر اسی سے آزمائے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں جا رہے، ہم انہی گھروں میں جم کر بیٹھے ہوئے، تو پھر امتحان یہیں پر ہوگا، یہیں پر امتحان ہوگا، اور اسی سے نمبر لگنے، تو لہٰذا پھر یہی پیپر ہے بھائی، پسند ہو یا نہ ہو پیپر یہی ہے، کرنا یہی پڑے گا، کریں رو کر کریں، ہنس کر کریں۔ آپ سے پوچھتی ہوں حفصہ، سیریس بات، مذاق نہیں کر رہے، جب شادی کے بعد بٹیا واپس آئی ہیں تنگ پڑی کہ نہیں پڑی؟ سچ بولنا، ذمہ داری سے تنگ پڑی کہ نہیں پڑی؟ اس کی بچی کی ذمہ داری سے تنگ پڑی کہ نہیں پڑی؟ بچی کے معاملے میں تو نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، سنبھالنا کرنا سارے کاموں کے ساتھ، تنگی ہوتی ہے نا، تنگی ہوتی ہے نا، ریلیکس چاہیے تھا، ہاں پھر وہی معاملہ برداشت کیا نا، تو بہو ہوتی تب بھی یہی تنگیاں ہوتی، یہی تنگیاں محسوس ہوتی نا، بس یہی بات۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو مارجن دیتے ہیں، دوسرے کے بچے کو ہم مارجن دینے کو تیار ہی نہیں، ہم اپنی ذات کو مارجن دیتے ہیں، دوسرے کی ذات کو مارجن دینے کو ہم تیار ہی نہیں۔
یہ بڑی خطرناک بات ہے. اندر اندر سے ہم سارے ہی فرعون ہیں، اللہ نے ہمیں اوقات میں رکھا ہوا، معذرت کے ساتھ. جی یہی سوچ رہے تھے اگر بیٹی کا معاملہ ہے تو بہو کے معاملے میں ہم کیوں اتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے نا نیچرل لو نہیں ہوتا، نیچرل لو نہیں ہوتا نا، برداشت کرنا پڑتا. اور بیٹی کے ساتھ تو نیچرل لو ہوتا ہے، نیچرل پیدا کیا اس کو، نیچرل لو ہے. اب جو بہو ہے اس کے ساتھ نیچرل لو نہیں، وہ اپنے اندر اس کے لیے تحمل لانا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیز یہ سائیکولوجیکل ہے، یہ قصور نہیں ہے، لیکن اس کو کوپ اپ کرنا ہمارا کام ہے. جی شمسا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم بیٹی کے ساتھ داماد کو برداشت کرتے ہیں تو بیٹے کی وجہ سے ہم بہو کو برداشت کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہاں پہ نا بیٹے کے ساتھ محبت میں بھی جو ہے نا وہ کمی کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ بہو کو ٹارچر کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم اپنے بیٹے کو بھی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، گھر آپ کے بیٹے کا خراب ہو رہا ہوتا ہے، آپ یہ چیز کو ریئلائز ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم بیٹی کے ساتھ پورا کوپریٹ کرتے ہیں، وہاں ہم داماد کو پورا مارجن دیتے ہیں، اس کو سر پہ بٹھایا ہوتا ہے، لیکن بہو کو ہم نے پاؤں کے نیچے رکھا ہوتا ہے. یہ اختیار اور بے بسی کی کہانی ہے. بہت اچھی بات کی ہے شمسا نے، یہ کہہ رہی کہ ہم بیٹی کی وجہ سے داماد کو بیئر کر لیتے ہیں، بدتمیزیاں بھی دامادوں کی بیئر کر لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی وجہ سے بہو کو بیئر نہیں کرتے. تو اس سے چاہے بیٹے کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہو. اصل میں فرق یہاں پر نا اختیار اور بے اختیاری کا ہے. داماد بااختیار ہے، ہماری بیٹی اس کے پاس ہے. اگر ہم اس کو بدمزاجی دکھائیں گے وہ کسر جا کے نکالے گا بیٹی پر، اور بیٹی ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن جو میرے پاس بہو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھوڑی ہے، وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کٹتا ہے تو کٹے. میں اس کے اوپر حاوی ہوں نا، میں اس کی جان سکھا سکتی ہوں، میں اس کے پیچھے پڑ سکتی ہوں. میرا بیٹا بھی میرا کیا کر لے گا؟ زبان ہی چلا لے گا نا میرے آگے. تو لہٰذا وہ اصل میں یہ فرق اختیار کا ہے. وہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اختیار کے ساتھ اصل پرسنالٹی سامنے آتی ہے. یہاں پہ اختیار حاوی آ گیا نا محبت کے اوپر، ہے، ہمیشہ آتا ہے، دیکھیے جی بیٹوں سے ہمیشہ آتا ہے. بات یہ بہو بھی تو ایسی ہوتی ہیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے آپا، میں نے یہ بات پہلے ہی کہی ہے، میں نے وائس ورسا دونوں کی بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اختیار جو ہے نا، اختیار یہ انسان کو ٹرو کلرز باہر لے کر آتا، ٹرو کلرز. لہذا بات یہ ہے کہ اختیار کی صورت میں کوئی کیا کرتا ہے، یہ ہوتا ہے اصل معاملہ. لہٰذا وہ بہویں، خواتین جو بہوؤں کی حیثیت سے بہت مظلوم رہی ہوتی ہیں، جب وہ ساسیں بنتی ہیں تو وہ ظالم ہوتی ہیں. اور ان کی بہویں پھر جب وہ ساسیں بوڑھی ہو جاتی ہیں پھر وہ ظالم ہو جاتی ہیں. آپا میری گل سنو، ایس گل نو سس نو دی گل مت بڑھو. میری بات سنیں آپ لوگ نا، یہ کلاس ہے نا، یہ آپ لوگوں کا کوئی پرسنل ڈائلوگ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے بات کو توڑے مروڑے مت. بات ساس اور بہو کی نہیں ہو رہی، بات دو انسانوں کے رویے کی ہو رہی. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، 99% یہی ہوتا ہے. جہاں بہویں بااختیار ہیں وہ ظالم ہے، جہاں ساسیں بااختیار ہیں وہ ظالم. اور دوسری بات ہے زیادہ تر ساسیں تنگ کرتی ہیں، یہ سچ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں بٹھائی ہوئی کسی ساس کو نہیں میں کہہ رہی، میں خود ساس ہوں بھائی، میرے سب بچے بیاہے گئے. سو وٹ؟ اگر آپ کلاس میں اس طرح سے بات کریں گے تو پھر تو یہ کوئی وہ مارننگ شو چل رہا ہے کہ بیٹھ کر شروع ہو جاؤ، ایک چونچ مارے تو دوسرا چونچ مارے. یہاں رشتوں کو ہم ڈیفائن نہیں کر رہے، ہم رویوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں. میں نے تو ایک سے ایک ظالم ماں بھی دیکھی ہے. تو اس طرح مت آپ بیچ میں وہ کریں نا، یو آر ناٹ کڈس. وقت وقت کی بات ہوتی ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے. جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے 99 ٹائمز اختیار والے ظلم کرتے ہیں. اب اختیار کس کے ہاتھ میں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ساس کے ہاتھ میں ہے یا وہ بہو کے ہاتھ میں. یہ بات صحیح. اب گیم الٹ گئی ہے، پہلے ساسوں کے ہاتھ میں اختیار تھا، بیٹے بولتے نہیں تھے. اب گیم الٹ گئی ہے، اب بیٹے بدتمیز ہو گئے ہیں، لہذا ساسوں کے ہاتھ میں اختیار نہیں رہا، بہوؤں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا. اب بہوؤں نے زیادہ تر ساسوں کو نچایا ہے. جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ ظالم ہے بھائی. تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ ساسیں بدلے یا بہویں بدلے، میں کہہ رہی ہوں آپ بحیثیت مسلمان بدل جائیں. جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو آپ بدل جائیں.
جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو آپ عاجز ہو جائیں، جب آپ کے پاس اختیار ہو آپ نرم ہو جائیں. کوشچن یہ ہے، کوشچن ساس نامہ یا بہو نامہ سنانا نہیں ہے آپ کو. یہ بحث تو بھائی تب سے ہے جب سے انسان ہے، نہ کوئی سمیٹ سکا ہے نہ سمیٹ سکے گا. بیوی غلط ہے کہ شوہر، بہو غلط ہے کہ ساس. دراصل جس کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے نارملی وہ زیادتی کرتا ہے، نارملی، سوائے یہ کہ وہ مومن، صحیح والا مومن، اس کا دل مومن، وہ اپنے اوپر چیک رکھتا. تو جو اپنے اوپر چیک رکھے گا وہ ظلم نہیں کرے گا. داؤد علیہ السلام کا وہ 9 دمبیوں والا قصہ یاد ہے؟ 9 نہیں 99، 99 دمبیاں اور 1 دمبی. اس قصے میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ جب اختیار آ جائے تو ظلم نہ کر. تو نارملی باختیار بندہ ظلم کرتا ہے، اس میں ساس بہو بیٹا باپ اس کی کوئی قید نہیں. کوئی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا. تو لہٰذا غیر ضروری اوور سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ساس ہیں تو کبھی آپ بہو بھی تھی، سارے رشتے جیے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اختیار جو ہے وہ آزمائش کی چیز ہے. آزمائش ہے، لہذا جس کو آزمائش 2 طرح سے ہوتی ہے نا، دے کر اور لے کر. ہمیں لگتا ہے جس سے لے لیا گیا اس کی آزمائش بڑی ہے، نہیں نہیں، آزمائش اس کی بڑی ہے جسے دیا گیا. جو انڈر دا آرڈر ہے اس کی آزمائش کم ہے، جو اختیار والا ہے، مختار کل ہے، اس کی آزمائش زیادہ ہے، کیونکہ اس سے سوال زیر اختیار کا بھی ہونا. زیر اختیار کا تو سوال ہی مختصر ہے، جو آرڈر دیا گیا میں نے کر لیا. تو اختیار اور مال ملنے سے آزمائش سخت ہوتی، دیے گئے کی آزمائش سخت. تو سوال سخت ہے، بہت سخت سوال ہے، اس کے لیے تیاری. ہر وہ بندہ سوچے جو اپنے گھر میں اختیار رکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میرے گھر میں میری آزمائش سخت کیونکہ اختیار میرے پاس ہے. تو جس کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ بہو ہے، چاہے وہ ساس ہے، چاہے وہ دادی ساس ہے. کئی گھروں میں خواتین کے ہاتھ میں اختیار نہیں، بندوں کے ہاتھ میں ہے، تو وہاں بندوں کا سر درد ہے. یہ تو سب کو ایکول رائٹس دینا، سب کو بسا کے رکھنا، سب زیر اختیار لوگوں کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دینا، یہ جو ہے نا یہ اس کا ذمہ ہے جس کے ہاتھ میں اختیار. ٹھیک ہے، تو یہ تو سمبولک ایک بات ہے کہ گھروں میں عام طور پر اختیار ساسوں کے پاس ہوتا ہے. آج کل گیم الٹ گئی، زیادہ تر بہوؤں کے ہاتھ میں آ گئی. کہانی وہی ہے، کیریکٹر بدل گیا ہے بس، اور سبب بھی وہی ہے. ہاں اختیار ادھر شفٹ ہو گیا، اب وہ ظالم ہو گئی. تو جو بھی ظلم کرے گا بدلہ پائے گا اللہ سے. ٹھیک ہے، بلکہ اچھا ہوا یہ بات آ گئی. میرے 3-4 دفعہ میں کہنا چاہ رہی تھی مگر میں بھول جاتی ہوں، ذہن سے نکل جاتی ہے میرے. یہ جو بھی ڈسکا قتل کیس ہوا ہے تو اس کو لے کر بڑا شور مچ رہا ہے، پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں کہ جی جس اگلے دن بھی میں دیکھ رہی تھی لکھا تھا جس کو برا لگے سو لگے، پر یعنی کہ ساس بہو کبھی ایک ساس کبھی بہو کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، سو آن سو فورتھ. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں بیٹھ کر کہ جی ساس تھی دیکھے پھر اس نے ایسے کیا. بھائی کریمنل مائنڈ از ہیومن مائنڈ. دنیا میں اتنے قتل ہوئے سارے ساسوں نے کیے ہیں جا کر، کتنے کے قتل عورتوں نے کیے ہیں بھائی. جب یہ MQM کا ٹائم تھا تو کراچی سے بودی بند لاشیں ملتی تھی اور اعضاء کٹے ہوتے تھے، ساسیں تھی ساری، ساسوں کی ٹیم بنائی ہوئی تھی MQM والوں نے. ایک قتل ہو گیا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت ہونی چاہیے، وہ جو برا ہے سب وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا، اس پہ کیا ایکسٹرا کہنا. اتنا گندا قتل ہے، اتنا بہیمانہ ہے کہ ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ کریمنل مائنڈ از ہیومن مائنڈ. کوئی انسان بھی کریمنل ہو سکتا ہے بھائی. اس میں ساس ہونا یہ ایڈیشنل، آپ اس کو یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا بلی کے بھاگو چھکا ٹوٹا، کہ گھر کے نظام کے اوپر اعتراض کرنے کا موقع آ گیا، دیکھے 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 ساس نے قتل کر دیا، تو جو اتنی زندہ پھر رہی ہے بہویں وہ نہیں نظر آتی. تو یہ ساس بہو مسئلہ نہیں ہے. کریمنل مائنڈ
مائنڈیڈ چند خواتین نے مل کر ایک خاتون کو مار ڈالا. کوئی رشتہ جو ہے وہ کرمینل نہیں ہوتا، انسان کرمینل ہوتا ہے. کرمینل، یہ یاد رکھیے، یہ کرمینالوجی کا ایک رول ہے. کرمینل مائنڈ از ہیومن مائنڈ. مسلمان کرمینل نہیں ہوتا، ہندو کرمینل نہیں ہوتا، عیسائی کرمینل نہیں ہوتا، عورت کرمینل نہیں ہوتی، مرد کرمینل نہیں ہوتا، ساس کرمینل نہیں ہوتی، بہو کرمینل نہیں ہوتی، انسان ہوتا ہے. ہیومن مائنڈ از کرمینل مائنڈ. اور کرمینل مائنڈ اصل جو ہے فریز وہ یوں ہے، کرمینل مائنڈ از ہیومن مائنڈ. یہ انسان کا دماغ ہے جو کرائم کی طرف جاتا ہے. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کو لے کر گھر پر اور ساسوں پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے کتنے گھر ہیں ماشاءاللہ، اور وہاں کتنی بہویں ہیں اور کتنی ساسیں، سب زندہ ہیں ماشاءاللہ. کوئی ساس کاٹ کر کھا نہیں گئی اپنی بہو کو. تو فضول بات ہے، انتہائی بےہودہ طریقے سے اس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے. وہ جرم تو ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اور بہت ہی بےہودہ ہے، یہ بھی درست ہے. اور اتنے بھیانک جرم کی سزا بھی بھیانک ہے یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ ساری چیزیں تو انڈرسٹوڈ ہیں، لیکن جس طرح اس کو پیش کیا جا رہا ہے نا، وہ بذات خود جہالت. دنیا میں کتنے بیٹوں نے باپوں کو مارا ہے، کتنے بھائیوں نے بھائیوں کو مارا ہے، کتنے بھائیوں نے بہنوں کو مارا ہے، تب کوئی نہیں کہتا. اچھا ایک ساس نے 9 مار دیتی، اللہ انہاں تے رحم کرے، ہدایت دے، توبہ دی توفیق دے دے. تو ہن ساری سساں دے پیچھے پہ جائے. یعنی کہ یہی چل رہا ہے نا، ٹاک شوز ہو رہے ہیں بیٹھ کر. خالہ بھی تو لگتی تھی نا، دیکھیں خالہ کے رشتے نہیں، خالہ کے رشتے کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. ساس ساس کہہ کے پیچھے پڑے ہوئے. وہ گھر توڑنا جو مقصد ہے، ان کو اس کا ایک موقع ہاتھ آ گیا نا، اب 2-4 مہینے وہ اس پہ لگے رہیں گے. تو یہ بہت افسوسناک طریقے ہیں جی، یہ بہت افسوسناک بات ہے. بالکل جی، شیطان کے حربے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک باتیں ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ کتنے ہی کیسز میں آپ کو ملے گا کہ سگے ماں باپ نے اپنے بچے مار دی. کتنے کیسز ہیں، ایک آدمی کتنے ہیں رشتوں کے پیچھے لگ کے نہیں، اپنے اتنے کلوز رشتوں کے بچوں کو مار دیتے ہیں. مار دیتے ہیں. اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. یہ بھی 2021-22 میں کیس چلا تھا کولکتہ ہائی کورٹ میں، اور لائف ٹائم امپریزنمنٹ بھی ہوئی تھی، کہ ماں نے خود اپنی 3.5 سال کی بچی کو واشنگ مشین میں ڈال کر مار دیا. سچ مچ مار دیا. وہ پھر خیر CCTV سے پکڑی گئی. یعنی کہ اس نے شو ایسے کیا کہ میں تو آفس میں ہوں. وہ یہ تھا کہ جی میاں بھی کام کرتا تھا، خود بھی کام کرتی تھی. انہوں نے وہ گھر شاید لیز پہ لیا ہوا تھا، قسطیں دینی ہوتی تھی. تو ایک بچی تھی، تو بچی کو دیکھنا، اس کو آیا وغیرہ رکھی ہوئی تھی پر بیچ میں دیکھنا پڑتا تھا کرنا. اور ظاہری بات ہے کہ رات میں تو خود دیکھنا پڑتا تھا. تو وہ انڈر سٹریس اس نے اپنی بچی مار دی. اور اس طرح کے بڑے کیس ملیں گے آپ کو، بہت کیس ہیں، بہت کیس ہیں، ایک آدھ نہیں ہے، بہت کیس ہے. اس کرمینل مائنڈ، بالکل بالکل انسان پاگل ہو جاتا ہے. بچوں نے باپوں کو مارا ہے. امریکہ کا ایک کیس تھا، وہ میری نظر سے اس لیے گزرا تھا، وہ تھا 2014-15 کا، کہ اس میں یعنی کہ جو پریسٹ تھا اس نے کہا تھا کہ بچہ شیطان کے زیر اثر ہے، اس کو یعنی کہ جن چمٹ گئے. تو خیر عدالت نے اس چیز کو لیا تو نہیں تھا. بچے کو، بچہ بہت چھوٹا تھا، 8-9 سال کا بچہ تھا. اس کو پھر انہوں نے جوینائل ہوم بھیج دیا تھا، وہ بچوں کی اصلاح گاہ جو ہوتی ہے. تو اس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، ان کے گلے کاٹ دیے تھے. اور اس کو جب پوچھا گیا تو کہتا مجھے وسپر سنائی دیتی تھی. اسی سے وہ پادری آیا تھا بیچ میں نا، اس کے اس بیان کے نتیجے میں. تو اس نے کہا تھا یہ شیطان کے زیر اثر ہے. تو خیر وہ انہوں نے پھر کہا کہ یہ سائیکولوجیکل، اس کے باپ ماں لڑتے بہت تھے. اللہ بہتر جانتا ہے اصل صورتحال کیا تھی، کہ ماں باپ میں لڑائی بہت ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے. تو پریسٹ نے اپنی وہ بات کی تھی، تو کافی وہ کیس یعنی کہ لائم لائٹ میں آیا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ مجھے وسپر سنائی دیتی تھی، مجھے کوئی کہتا تھا ان کو مار دو، ان کو مار دو. یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. کوئی لڑتے بہت تھے نا، بہت لڑتے تھے، ایک دوسرے کو چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتے تھے، ہاتھا پائی کرتے تھے، آئے دن لڑتے تھے. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل ڈپریشن میں اس کو ایسا خیال آتے ہیں. لیکن اینی ویز اس نے کہا کہ بھئی کیوں مارا، تو مارا، ہاں مارا. کیوں مارا؟ کہ وہ کوئی مجھے کہتا تھا، بار بار مجھے کہتا تھا، تو میں نے مار دی. اب بتائیں اس کو کس نے کہا؟
جو کرائم ہے یہ ایک مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. کرائم از اے مینٹل سٹیٹ انڈر دا سرکمسٹانسز آف اے پرسن، whether it is a satanic effect or it is a psychological effect, we don't know. وہ مختلف حالات ہوتے ہیں، بندے پہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون کن حالات میں گھر گئے. تو لہذا رشتے کرمینل نہیں ہوتے، انسان ہوتے. تو رشتوں کو ابیوز کرنا اس وجہ سے کہ ایک رشتے میں بندھے ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، یہ بہت ہی گھٹیا صحافت ہے. ایک چیز کو دیکھ لیتے 99 جو باقی صحیح ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتے، ہاں ان کو نہیں دیکھتے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. تو میرے پیارے بچوں، مسئلہ ساس بہو کا نہیں چل رہا، یاد رکھیں ساس بھی کبھی بہو تھی. کہانی یہ چل رہی ہے، قصہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ہم اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ اچھے نہیں ہو پاتے تو بھیا اللہ کے ہاں کیس خراب ہو جائے گا. ایک جملے میں بات کو سمجھیں، ہمیں اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ اچھا ہونا ہے. اچھا سب آرڈینیٹ ڈائریکٹ نہ ہو، انڈائریکٹ ہو جائے. جیسے ساس سسر سب آرڈینیٹ تو نہیں ہے لیکن وہ زیر نگرانی آ گئے، بیمار ہو کر، بزرگ ہو کر، یا جیسے آج کل کا ماحول ہے اختیار بہوؤں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، تب وہ ہو تو سب آرڈینیٹ گئے نا. حقیقت نہیں ہے، بڑے ہیں وہ، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ ہمارے انڈر آ گئے اپنی ضروریات میں، اپنے معاملات میں. تو پھر حساب کس سے ہونا ہے؟ ہم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی شوہر کے گھر والوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہو. ہاں اے جی تانوں کہانی سناندے نے نا کہ کوئی وہ نہیں تاڑے ذمہ، وہ بھی غلط ہے. جو شوہر کے گھر والے ہیں ان کا حساب تو ہوگا. مائنڈ تو یوز کرتی ہے نا انہوں نے اس معاملے میں، تو جی کوئی بچے ماننے کو تیار. سمجھتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں سیکھی طرح. ہاں آسانی نظر آتی ہے نا سب کو، آسان چیزیں سب کو اچھی لگتی ہیں. تو بھیا یہ اذیت دینا، احسان جتانا، یہ اصل میں ہم صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کو فرق نہیں پڑنا. اچھا اللہ مثال بھی دیتے ہیں، کل لذی اس شخص کی طرح ینفقو جو خرچ کرتا ہے مالہ مال اپنا، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. ریاکاری سے ہے نا، راآ سے ہے، را حمزہ یا، سب نے نون را یا نون را یا نون را یا پیپر میں کیا ہوا تھا. روٹ را حمزہ یا ہے نہ، را تو اس کی ایک فارم تھی، اسی را کی ایک فارم رعا ہے، دکھانا. را دیکھنا، نرا ہم نے دیکھا، رعا دکھانا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے بھیا. ولا نہیں یؤمنو وہ ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، ایک مومن جو مال خرچ کرتا ہے پھر اذیت دیتا ہے، احسان جتاتا ہے، دراصل وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. یہ سرٹیفکیٹ میں تو نہیں دے رہی، اللہ دے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو صدقات کر کے جتاتے ہیں نا، دراصل وہ منافق ہے. آپ کا رب کہہ رہا ہے بھائی، میری سٹیٹمنٹ نہیں، اللہ کی سٹیٹمنٹ. وہ اس منافق کی طرح ہے جو ریاکاری کرتا ہے، ایمان ہے ہی نہیں اس کا اللہ اور آخرت پر. تو اس کو چونکہ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو اسے آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے. اسے دنیا میں چاہیے نام، اسے دنیا میں چاہیے اختیار، بدلہ. تو جب اس کو وہ ریکوائرڈ بدلہ نہیں ملتا تو پھر وہ لوگوں کو باتیں سناتا ہے. جو آخرت کے لیے کرتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ بھی ادا نہ کیا جائے. میں آپ کو پہلے بھی شیئر کر چکی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی خادمہ کو پیسے دیے اور کہا فلاں خاتون کو دے آؤ، نام نہیں آتا حدیث میں وہ، اور کہا کہ وہاں رکنا، جب دو تو رکنا اور سننا کہ لوگ میرے لیے کیا دعا مانگیں گے. تو وہ لے کر گئیں اور خادمہ جو ہے اما عائشہ کی، انہوں نے ان کو وہ تھیلی دی تو انہوں نے دعا مانگی جو بھی. تو وہ واپس آئیں اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ اور یہ دعا کی. تو اما عائشہ نے سملر دعا ان کے لیے کی
اور کہا آخر میں کہ اللہ جی جو دعا انہوں نے میرے لیے مانگی میں نے وہ سب ان کے لیے بھی مانگ لی. تو یہ جو میں نے پیسے گفٹ ان کو بھیجے ہیں نا، صدقہ بھیجا ہے، یہ دعاؤں کے لیے نہیں بھیجا، یہ میں نے آخرت کے لیے بھیجا. دعا کا بدلہ دعا ہو گئی، اب یہ صدقے کا بدلہ مجھے آخرت میں دینا. حالانکہ اللہ پاک ایسا کرتے نہیں ہے کہ دعا دے دی تو صدقہ ختم، لیکن اماں اس قدر کیئرفل تھیں کہ میرے صدقات آخرت میں محفوظ رہے، یہ نہ ہو کہ مجھے اس کا اجر نہ ملے. اللہ کے اس کے بدلے میں دعا تو قبول کر لی میں نے. تو صحابہ کسی کو صدقہ دیتے تھے نا تو اس سے دعا کی بھی فرمائش نہیں کرتے تھے، فرمائش نہیں کرتے تھے، خود دے وہ فرمائش نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں صدقے کے بدلے میں بس یہ دعا ملی اور بات ختم، آخرت میں ہمارا معاملہ نہ ہو. ہم تو دعا دینے میں بڑے وکیل ہیں. ادب نہیں ہے نا، یعنی ادب سے مراد اخلاق کو آداب نہیں، اس وجہ سے. نہیں، اگر کسی کو صدقہ دیا دل میں تو یہ نہیں ہے نا کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، مگر شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ وسوسوں کی کوئی حیثیت نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے لیے اللہ نے دل کے خیالات سے درگزر کیا جب تک تم انہیں الفاظ کی شکل نہ دو. تو دل میں خیال آتے ہیں نا کہ ویسے ہی بعض اوقات کہ آج تو میں نے فلانا کام بڑا نیکی کا کیا، تو وہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ہاں اگر آپ نے کہہ دیا کہ آج ویسے میں کیتا ہے، پھر معاملہ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی آج میں نے یہ تیر مارا ہے، پھر معاملہ خراب ہو گیا. شیطان میں تو بڑا کیا کہوں میں آپ کو، سمجھدار ہے. پیچھے پڑتا ہے نا کہ ہاں بار ہاں بار سمجھ، دماغ اسی طرف، بار بار دماغ اسی طرف. اعوذ باللہ پڑھتے جائیں، کتنی بار آئے گا، ایک وقت آئے گا شیطان بھی مایوس ہو جائے گا. بار بار اعوذ باللہ پڑھیں، بار بار اعوذ باللہ پڑھیں، جتنی بار وسوسہ آئے اتنی بار اعوذ باللہ پڑھیں. ہاں جب میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اگر صدقہ خیرات کرتے بھی کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں نا، تو اگر ہم اس کو کہتے بھی ہیں دعا کے لیے تو ساری جو دعائیں نا وہ دنیا کی ہی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے لیے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میری تم دعا کرنا اس کے بدلے کہ میری آخرت سنور جائے. ہاں آپ نے صحیح کہا، یہی بات نہیں ہے، ایک اور بات بھی ہے. ہم جب صدقہ دیتے ہیں ہم کسی دنیا کی مصیبت کے لیے دیتے ہیں، میرا بچہ بیمار ہے میں صدقہ دے رہی ہوں، کامنی چلن ڈیا میں صدقہ دے رہی ہوں. آخرت کے لیے صدقہ دینے والے چیدہ چیدہ لوگ ہیں، وہ والی سوچ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے انفارچونیٹلی. حالانکہ ہر کام صرف آخرت کے لیے کریں. ادھر راجپوت ٹاؤن کی کلاس میں بڑی اچھی بات ہوئی، وہ لوگ نا چائے ونس ابھی کلاس ہوتی ہے ادھر، تو وہ چائے کا ان کو ہوتا ہے کہ چائے رکھنی ہے رکھنی ہے. تو چونکہ وہ ہماری کولیبوریشن میں کلاس ہے، اصل تو ڈاکٹر شمائلہ ہے اس کی بانی، تو اس لیے پھر میں سختی نہیں ان پہ کرتی. تو میں نے کہا بھی میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن خیر انہوں نے ڈاکٹر شمائلہ ذرا نرم مزاج ہے تو ان کو بہلا پھسلا لیا. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ یعنی کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ لے آتا تھا، تو 10-12 ڈشیں پڑی ہوتی تھی. میں نے کہا کہ تم لوگ تو ایسے ہر دفعہ کرتے ہو جیسے شادی ہے، تو کیا ہے. تو پھر انہوں نے نا 4 گروپ بنا لیے کہ ہر گروپ میں 3-3 لوگ ہیں، تو اب 3 چیزیں گروپ میں آتی ہیں. تو انہوں نے اس کا ایک گروپ بنا لیا، اس کا واٹس ایپ پہ نا میل گروپ نام رکھا ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ کیا لے کر آنا ہے تاکہ وہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں، اور کس گروپ نے لے کر آنا ہے، یہ تھوڑی سی ان کی ڈسکشن ہو جاتی ہے. چلے، تو اس میں بڑی اچھی بات، ایک اسٹوڈنٹ ہے نبیلہ، تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی. تو وہ کہنے لگی کہ یعنی کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں اب کوکنگ کرنے لگی ہوں نا، میسج کیا. تو اس نے اس کو رپلائی کیا کہ ہاں ہم لوگ کوکنگ تو کرنے لگے ہیں، پر جب ہم کام کرنے لگے نا تو بار بار ہم اللہ سے ہی کہیں اور اپنے آپ سے بھی کہ اللہ جی ہم آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم دکھانے کے لیے نہیں کر رہے. کہ ہم کھانا تو بنا کے لے کے جاتی ہیں، لیکن پھر اگر ہمیں آخرت میں اجر نہ ملا تو فائدہ. تو اس کی اتنی پیاری بات تھی کہ پھر جب میں گئی تو میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا آپ نے بہت اچھی بات کی. میں اسی بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ ہر دفعہ آپ ڈونگے جو اٹھا کر لاتے ہیں جسٹ فار فن سیک، تو مجھے نہیں اچھا لگتا. لیکن آپ نے بات بہت اچھی اس دفعہ کی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے اخلاص مانگے، اور جب کام شروع کریں کلاس میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنانا ہے، اور اللہ کو تو علم ہے مگر بتائیں، کیونکہ جو ہم بولیں گے وہ لکھا جائے گا نا. کہ اللہ جی میں آپ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، میں سبق یاد کر رہی ہوں اس لیے کہ میں ایک اچھا مومن بننا چاہتی ہوں، میں آپ کی رضا چاہتی ہوں. میں یہ کھانا کھلا رہی ہوں اللہ میں آپ کی رضا چاہتی ہوں،
یعنی ہر بات میں اپنے رشتہ داروں سے مل رہی ہوں، اللہ آپ کی رضا کے لیے مل رہی ہوں، تو ہر کام کو مخلص ہو کر اللہ کے لیے کرتے جائے، اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہر کام نیکی ہو جاتا ہے. جو مخلصین ہوتے ہیں ان کا تو سونا بھی جو ہے اللہ اجر میں لکھتے ہیں، کیونکہ اس سے اٹھ کر کام کرنا ہے نا دین کا، تو وہ سونے پر بھی اجر ملتا ہے کہ اب یہ اپنے آپ کو ریسٹور کر رہا ہے بندہ، لیکن اس کے لیے اخلاص درکار. تو صدقات دے کر ہم دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، وہ دعائیں بھی دنیا کی ہوتی ہیں، اور صدقات دیتے ہوئے ہمارے مقاصد بھی دنیا کے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی بڑا گھاٹے کا سودا ہے. آپ کا کوئی دنیا کا مقصد ہے، آپ دونوں مقاصد رکھ لیں کہ یہ میں صدقہ دے رہی ہوں آخرت کے لیے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو، لیکن آخرت کو پرائیورٹی بنائیں. اگر کوئی چیز ڈھونڈ گئی ہے، وہ مل گئی، تو وہ صدقہ کیا، یہ اسی لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری چیز مل گئی، ٹھیک ہے آپا کریں، اس میں تو کوئی حرج نہیں. نہیں حرج کسی صدقے میں نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عام طور سے صدقہ جو تو کرنے ہے نا آپا، کسی دنیاوی پریشانی تو کرنے کہ بچہ بیمار ہے تو میں صدقہ کرتا ہوں، ہاں، بس اینا ہی سوچی دا. صدقہ تے کرتے پہ ہو، اللہ دی رضا اور آخرت دا حصول پہلا مقصد ہونا چاہیے. نال ایڈ کر لو کہ اللہ جی میں آخرت دے لیے صدقہ دے رہی ہوں، اور نال میری گزارش ہے میرا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے. خالص ایمانداری سے سوچیں، خالص صدقہ کہ یہ صدقہ میں دے رہی ہوں کہ اللہ مجھے آخرت میں بخش دے. دیا ہے کبھی؟ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں آئی، کیونکہ دی نہیں گئی. مولوی ایک ہی بات کہتے ہیں مصیبت ٹالنے کے لیے مصیبت، اور اے نہیں دستے کہ سب تو بڑی مصیبت قیامت ہے. اس تو بڑی مصیبت کسی تے کوئی نہیں آنی. قرآن بار بار ایوی تے کہندا ہے اس وقت کی کرو گے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے. دنیا دے وچ تے جو آیا گزر جانا ہے، آزمائش ہو یا آسائش ہو، کسی کو استحکام نہیں. سب سے بڑا ثبوت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کا زوال. اگر استحکام ہوتا تو اس خلافت کو ہوتا. جب اس کو استحکام نہیں ملا تو کسی چیز کو استحکام نہیں ہے بھائی. دنیا میں ہر چیز زوال کو ہو جائے گی، جنت میں استحکام. اگر اخلاص سے دیے جائیں، جے دتے کہ اینے اینا نہیں اندرا پایا سی تے ہن نہیں دتا تے گلاں سننیاں پہن گیاں تے پھر پائی چھتر پہنے نے اللہ کو. تے جے دتا کہ ہن کی کریے، نہ دتا تے میرے میاں دا موڈ خراب ہو جانا، نہ آنے میری، تو کوئی اجر نہیں. نیت، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ جو میں اس دن آپ کو سنا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، تو ایک خاتون نے اپنے ہاتھوں سے بنی چرخے پر، کاتا سوت، اور پھر اس کو کھڈی پہ بنا اور آپ کو لا کر دی. کتنا اجر ہوا ہوگا؟ وہ ایک ایک بنائی کا اجر ہوگا ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھا تنا تھا، اس کو رکھ لیا، اس پر سہارا لے کر، یہ کہ وہ ایز ڈائس یوز کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات دیتے تھے. ایک دن آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہوگا کوئی ممبر بنا لے. تو ایک خاتون صحابیہ نے اپنے بیٹے کو، ان کے پاس غلام تھا، بڑھئی تھا، اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ اچھی لکڑی لے کر آؤ. وہ ڈھونڈ کر لائے، پھر اس سے ممبر بنوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا. بڑی ویلیو ہے بھائی تحفے کی، بہت ویلیو ہے. ضرورت کی چیز دی، اس سے پتہ چلتا ہے ضرورت کہ کی ہمیں- چیز دی، بنوا کر دی، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دے. تو اب دیکھیں وہ خاتون انہوں نے دیا. تو انما الاعمال بالنیات. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دیتے، مومن کی محبت بڑھانے کے لیے تحفہ دیتے، تو بالکل تحفہ صدقہ ہے. تے جے میں ذرا گج وج کے جانا ہے تو پھر مار بھی گج وج کے پڑنی جی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے دکھا دکھا کر منافقت کی ہے اللہ دکھا دکھا کر سزا دیں گے، اور جس نے سنا سنا کر منافقت کی ہے اللہ سنا سنا کر سزا دیں گے. حدیث ہے. تے گج وج کے جاؤ گے تے گج وج کے مار کھاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو افسوس کی باتیں ہیں. جو دے اخلاص کے ساتھ، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کریں گے نا وہ
نیکی ہو جائے گی. مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، مقصود بس اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ بڑی عمدہ بات ہے، یہ بڑی عمدہ بات ہے. اللہ ہمیں اس کے لائق کر دے. اخلاص مانگا کرے اللہ سے، اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہ مجھے مخلص لوگوں میں شامل فرما دے. اور کام کرتے ہوئے دعا مانگے. جب کوئی کام شروع کرے نا، شادی آ رہی ہے، آپ نے جانا ہے، ملنا ہے، برتنا ہے، کرنا تو ہے، تو پھر اللہ سے دعا مانگے، نفل حاجت پڑھیں، دعا مانگے کہ اللہ جی مجھے اس بات کی توفیق دے، میرے نفس کو اس پر قادر کرے کہ میں جو کروں اخلاص کے ساتھ کروں، آپ کی رضا کے لیے کروں، رشتوں کے لیے کروں. صلہ رحمی دین کا حصہ ہے نا، میں اس کے لیے کروں. مجھے غالب کرے اس پر، مجھے طاقت دے اس کی. تو دیں گے اللہ، کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ سے جو مانگو اللہ دیتے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. اخلاص کی بڑی ویلیو ہے اللہ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ اتنے پیارے تھے. اس دن بھی جب بات ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھا ڈریس بھیجا کسی نے. ایک صحابی تھے، تجارت سے آئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمدہ لباس دیا گفٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسامہ کو دیا، یعنی کہ اسامہ کو بلا کر ان کو دے دیا. تو اسامہ آپ کو اتنے اچھے لگتے تھے، بہت پیار کرتے تھے آپ اسامہ بن زید سے رضی اللہ تعالی عنہ. تحفے دیا کریں، محبت بڑھے گی. چھوٹے چھوٹے بے شک دیا کریں، خوشی سے دیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے دیا کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لو. تو محبت کرنے کا ٹوٹکا کیا دیا؟ سلام تو دیا ہی اس حدیث میں. دوسری بات کیا بتائی؟ تہادو تہو، تحفے دو، محبت بڑھے گی. تحفے دیا، بہت اس سے فائدہ ہوگا. فَمَثَلُهُ، مثال ہے اس کی، کَمَثَلِ صفوان، چکنے پتھر کی طرح. صفوان نام بھی ہوتا ہے اور صحیح نام ہے، کوئی حرج نہیں. چٹان کو کہتے ہیں. جی جی، چٹان کو کہتے ہیں. صفوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں اور مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. صفوان بن امیہ بھی تھا. بہت سارے صفوان ہیں. صفوان عام نام ہے، چٹان کو کہتے ہیں. مضبوطی کے معنی میں آتا ہے بھائی. ناموں کے مقاصد جو ہوتے ہیں نا، طاقت کے لیے کئی نام رکھے جاتے ہیں، اظہار قوت کے لیے، ان کو منع نہیں کیا گیا. عثمان کا نام مطلب ہی تو اژدہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو اسد، اسید، یہ سب ان کا مطلب شیر ہے. شیر کے مختلف قسمیں، کوئی آپ نے منع نہیں کیا. حیدر کا مطلب ہے دھاڑتا ہوا شیر. معاویہ کا مطلب ہے شیر تو دھاڑتا ہے نا، بھیڑیا ہاؤل کرتا ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ بھیڑیے جب بولتے ہیں نا، وہ نہیں، چنگاڑتا تو ہاتھی ہے. چلو ڈکشنری فیئر کدی صحیح کرائیں گے، اس کے لیے علیحدہ ہی لفظ ہے. وہ جو ہے نا، شکار سے پہلے بیڑیے جو ہے نا، بھیڑیے، تو وہ ایک دوسرے کو ساؤنڈ کے ذریعے میسج کنوے کرتے ہیں. تو وہ ایک خاص آؤ کر کے ساؤنڈ ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی آؤ کر کے ساؤنڈ ہوتی ہے. وہ جو ڈراؤنی ہوتی ہے نا فلمیں، تو ان میں چاند کے ساتھ وہ ساؤنڈ پلے بیک ساؤنڈ چلتا ہے آؤ کر کے. وہ ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے، وہ شکار سے پہلے نکالتے ہیں، جیسے سارے جانور نکالتے. شیر نہیں دھاڑتا. تو معاویہ کا مطلب ہے وہ ہاؤل کرتا ہوا بھیڑیا. ہاں، نہیں ہے جی. نام ہی پورا تھا لڑکے کا، امیر معاویہ. اور نام کیا نا امیر معاویہ آئے تو وہ امیر پیچھے سے لوگ بولنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں نام پورا انہوں نے وہی رکھ لیا، امیر معاویہ. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اور نام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہاں، کوئی، کیونکہ بہت آپ کو پتا ہے کہ حسن کے بیٹے کا نام معاویہ تھا. حسن بن علی کے بیٹے کا نام معاویہ تھا. ہاں، یہ والی باتیں ہیں، کہانیاں ہی ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں. ناموں سے نفرت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا.
اور ایسا حضرت معاویہ کے ساتھ ان کی کوئی نفرت تھی بھی نہیں. یزید کا کیریکٹر اور تھا، لیکن یزید کے بھی نام سے نفرت کرنا تو خیر ہم نے بنا لیا ہوا ہے. یزید کا مطلب ہوتا ہے بابرکت، زیادہ دیا گیا. تو اگر کوئی رکھتا ہے، عرب تو ابھی بھی رکھتے ہیں، وہ آپ کو پتہ اس سے نہیں چلتا ہے، کوئی زیادہ کنیت استعمال کرتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام سے فرق نہیں پڑتا جی، کردار سے فرق پڑتا ہے. اب جو رئیس المنافقین ہے اس کا نام تو عبداللہ تھا، تو چھوڑ دیں عبداللہ نام رکھنا. عبداللہ بن ابی نام تھا نا، تو کیا کرے کم بخت کا. کردار سے نفرت ہوتی ہے، نام سے نہیں. ہاں جو تسی پتر کا نام یزید رکھ لو تے گالیاں کھاؤ، او میرا ذمہ توش. اللہ اکبر. چلیے جی، فمثلہ کمثل صفوان، مثال ہے ان کی چکنے پتھر کی طرح، علیہ جس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ پہنچے اسے، صابہ یسوبو سے ہے، وابل بارش، تیز بارش کو کہتے ہیں، مسلا دھار بارش جسے آپ کہتے ہیں. فترکہ چھوڑ دے اسے، سلدن صاف. اللہ فرما رہے ہیں دکھاوے کے لیے کیے گئے صدقے کی مثال اس طرح ہے جس طرح چکنے پتھر پر مٹی جمی ہو، پھر بارش آئے تو اسے صاف چھوڑ دے. یعنی کہ چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی پڑی، طے جمی ہوئی ہے، اس کے اندر اگر بیج گر گیا پودا اگائے گا ڈیفینیٹلی، لیکن جیسی زوردار بارش ہوگی مٹی بہہ جائے گی اور پودا بھی بہہ جائے گا. کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو. دکھاوے کے ساتھ کیا گیا کام ایسا ہے. جیسے ہی زبان سے ادا ہوا، اچھا وہ بندے کے اعمال اس کے دکھاوے کی وجہ سے چکنے پتھر جیسے ہیں، ان پر وہ صدقے کی مٹی جمی، اس میں ہلکا سا پودا اگا. اس سے پہلے کوئی بیچارہ کہیں کھڑا ہوتا ہے، جڑ تو وہ جما ہی نہیں سکتا، نیچے پتھر ہے. اب جیسے ہی زبان سے اس نے کہانی سنانی شروع کی کہ میں اے کیتا، میں او کیتا، میں انج کرنا، میں انج کرنا، وہ مٹی بہہ گئی نیکی کی، وہ صدقے کا پودا گیا ساتھ، باقی کیا رہا؟ وہ چکنا پتھر.